جناب مسٹر چاندیو، جیسے علیہ صاحب، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سناؤ جی. وہ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا آپ خدا آپ کیسے؟ اللہ کا احسان ہے. کچھ اضالہ کرنا چاہیں گے عابد الرحمان صاحب کی ناکامیوں کا؟ میں تھوڑا مصروف تھا، دو چار کچھ سنا پھر چلا گیا، پھر ابھی آیا ہوں، ابھی کچھ سنا اس کو. چلیں جی. یہ تو پتہ ہے کس لیے نہیں آئے تھے؟ ہمیں جو رپورٹیں ملی ہیں نا کہ وہاں پہ آپ کی کچھ مشکلات پیش آئی تھی مناظرہ ہارنے کی وجہ سے، وہ سچ ہے؟ گرفتار کیا تھا تھوڑا پولیس نے، پھر چھوڑ دیا تھا. پولیس نے یا مدرسے والوں نے آپ کو مارا تھا؟ مدرسے والے کیوں ماریں گے؟ پولیس نے گرفتار کیا. کہتے ہیں مدرسے والے نے مارا تھا آپ کو. کیس مناظر کیوں آ رہے تھے اللہ یاری سے؟ ہے جی صحیح ہے. نہیں نہیں، آپ کو خوش ہیں سارے مطمئن نہیں کہ آپ ہار چلے جی. چلے جی، چلے آپ مزید بولیں جی. کیا موضوع ہے بھائی؟ کس موضوع موضوع پہ ابھی بات آج کرنا شروعات ہے جی؟ آج اصول وغیرہ کرتے ہیں. کیا اصول کرتے ہیں، مناظرہ کا جو نتیجہ ہے تبھی نکلتا ہے جب کوئی اصول طے ہو. بالکل بالکل صحیح آپ کو فرمایا. یہ طے کریں کہ آپ کے ہاں قطعی ثبوت کون سی کتابیں ہیں. سب سے پہلے کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، جس کی ہر بات آپ کے لیے حجت ہو، اور اس کے بعد پھر کون سی کتابیں ہیں. یعنی آپ کے پاس میں کون سی کتاب سے دلیل پڑھوں جو آپ کے ہاں ظنی نہ ہو، جس میں غلطی کا کوئی احتمال نہ ہو، جس میں شک کا کوئی احتمال نہ ہو. ایسی کتابیں آپ بتا دیں تو دیکھیں انشاءاللہ قرآن میں ان مجید جو ہے، قرآن مجید اگر کسی موضوع پر اس کی صریح آیت موجود ہے، محکم آیت موجود ہے، متشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کی اگر کوئی ایسی آیت لے کے آئیں جس کے بہت سارے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے آپ کو دلیل لانا ہوگا کہ کون سا معنی اس میں سے شیعوں کے لیے حجت ہے. اس میں اہل بیت علیہ السلام کا قول دکھانا ہوگا، پہلی بات یہ. اس کے بعد جو ہے کافی احادیث میں جو ہے کافی ساری احادیث ہم مانتے ہیں، مگر یہ کہ اس میں کوئی ایسی حدیث ہو جو اہل بیت علیہ السلام میں سے نہ ہو. من لا يحضر الفقیہ میں اسی طرح، کتب اربعہ اسی طرح، کتب شیخ صدوق اسی طرح، یہ سب ان کی ہم مانتے ہیں. اس میں تو دسیوں کتاب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ابھی علماء کے آپ اقوال ہیں، علماء کے آراء ہیں، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، وہ دیکھنا ہوگا. علماء کی جو فتوے ہوتے ہیں ان کے تفسیر ہوتی ہے، ان کی تعویل ہوتی ہے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ غلط ہے. جی ہاں، یہ ہمارے پاس آپ حجت یہ ہے. کی جی یہ ہر قرآن، غلطی کے بالکل قرآن اعتماد مجید یہ شیعوں کی کتاب ہے الحمدللہ، اور یہ بالکل صحیح ہے، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، اس کی ہر آیت پہ ہمارا ایمان ہے. جی بالکل. قرآن پاک اور اصول کافی جو بھی شیعہ کی احادیث کی کتابیں سب آپ کے اوپر حجت ہیں. جی سر، قرآن آپ پاک بتائیں. ہم سے پاک ہے، اور جو یہ کوئی مکر ائمہ لے کے اہل آئے بیت. بھائی، ان کے ذہن میں ایک چالاکی ہے. وہ سپاہ صحابہ والے چالاکی تمہارے سب ادھر جو ہے نا وہ پگھل جاتے ہیں. ختم، ابھی 5 منٹ میں ختم ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی پلاننگ کیا نا، اسکیم بنایا، وہ ابھی ختم ہونے والا. ہاں. چلو جی مزید بولو. یعنی قرآن پاک ہر دن سے پاک ہے، آپ کا یہی عقیدہ ہے؟ قرآن پاک حجت ہے ہمارے نزدیک، اللہ کا کلام ہے، حجت ہے، صحیح ہے. اس کی ہر بات ہے آیت نا، نور ہے. البتہ قرآن خود کہہ رہا ہے منہ آیات محکمات، اس کی کچھ آیت محکم ہے، وأخر متشابہات، باقی متشابہ ہیں. صحیح ہے. ابھی میں قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورۃ حدید کی. سورۃ حدید کی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. جی سر. اللہ پاک نے سورۃ حدید کی اس آیت میں فرمایا فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا، ان کا مقام مرتبہ بعد والوں سے افضل ہے، اور بہت زیادہ افضل ہے.
ابھی فتح مکہ سے پہلے میں حضرت امیر حمزہ کو لیتا ہوں نام لے کر کہ حضرت امیر حمزہ، اور فتح مکہ کے بعد میں لیتا ہوں حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، بعد میں جو بھی امام زین العابدین کے ساتھ بعد میں جو جن کو آپ ائمہ کہتے سارے لیتا ہوں۔ ابھی صحیح نص قطعی سے ثابت ہوا کہ حضرت امیر حمزہ تمام آپ کے حضرت زین العابدین کے بعد جو امام ہے تقریباً 9 امام ہو جائیں گے، سب سے افضل ٹھہرے۔ ہم، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ نبیوں سے افضل ہیں، رسولوں سے افضل ہیں، قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ وہ اس صحابی سے بھی افضل نہیں ہیں۔ ابھی آپ صحیح اس کے لیے کیا عقیدہ بتاتے ہیں؟ کیا یہ میں نے صحیح کہا غلط کہا؟ صحیح، میں ابھی بتا دوں گا، لیکن آپ جو ہے نا اس کے جواب بہت سارے ہیں، ایک جواب نہیں ہے، بہت سارے جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق ابو بکر عمر سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صاحب کیونکہ قبل مٹ گئے قبل از فتح ہے، قبل از فتح بعد از فتح نہ ان کا کوئی جہاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جہاد سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ابھی مناظرہ ہوتا ہے کہ جہاد سے بھاگ گئے تھے نا۔ حضرت امیر حمزہ کا میں نے نام لیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں صحیح، میں سمجھ گیا آپ کی بات، سمجھ گیا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں نہیں، آپ کہ جو میں او بات بھائی کر رہا ہوں بات کریں، نئے اس کے موضوع کیوں علاوہ کھول بھی رہے ہیں کچھ سے آپ؟ کہہ سکتا، آپ کے بات کا جواب دوں گا شیخ صاحب۔ ابھی میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے جو دیکھو سوال کیا اس میں دو چلے نام۔ بھائی، اصول بناؤ دو جی، اصول بناؤ مناظرے کا کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے بھائی، پہلی بات یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ موضوع سے ہٹتے کیوں ہیں؟ اور موضوع سے اسی آیت کے بات متعلق بات کر رہا ہوں نا۔ میں نے آپ کیوں نام لیا پریشان ہو صحابہ، گئے تھے؟ حضرت امیر حمزہ کا میں نے نام لیا ہے، آپ سن لو نا کیا وہ بھائی، بھاگے تھے؟ اس کی طرف آئیں گے، آپ کے پوائنٹ کی طرف آئیں گے نا، وہ میں اگر میں نے اللہ چھوڑ دی، او بھائی یار میں نے 10 سیکنڈ بات کی، ابھی آپ نے 1 منٹ سے آپ جو ہے وہ مجھے قطع کر رہے ہیں۔ موضوع کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ؟ دوسرے موضوع کے نہیں، اسی آیت کے متعلق عرض کر رہا ہوں نا، آپ برداشت کریں۔ باری آپ باری نے رکھ جو دیں، باری اسکیم باری بنائے رکھ دیں، ہیں، ٹائم مقرر کر دیں۔ شان افضل ہے کہ بعد میں جو آئمہ 9 ہیں ان کا زیادہ ہے۔ وہ آ جائیں گے اس کی طرف، یہ اس کی طرف آ جائیں۔ سوال ہے، آپ جواب دیں۔ بات کو بڑھاتے کیوں ہیں آپ؟ اگر آپ اجازت دیں مجھے قطع کلامی نہ کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ ڈر کیوں گئے بھائی کہ اللہ یاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اب آپ بیٹھا اتنے ہوں آپ پینک کے ہو گئے لیے۔ ہیں، پینک سمجھتے ہو؟ پینک سمجھتے ہو نا، جس آدمی کو تیرنا نہیں آتا اس کو دریائے سندھ میں پھینک دیں، وہ ایسے ایسے کرے گا نا۔ اب آپ دریائے سندھ میں پھینکے جا چکے ہو کیونکہ اللہ یاری کے سامنے آپ خود آئے ہیں۔ اب جو ہے نا، اب پینک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اللہ یاری کو بات کرنے نہیں دے رہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سدھر جاؤ، آپ مسلمان ہو جاؤ۔ اگر آپ مسلمان ہو اپنے ہمارے علاقے کہتے ہیں چھوڑ ہمارے کے اپنے خلیفے کا ذکر کرنے تک نہیں دے رہا، آیت پڑھ رہے جہاد خلیفہ کا قبل الفتح، اس میں کو ان کی میں پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے خلیفے نے کوئی جہاد کی نہیں ہے، تم اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے اور ہمیں بلا رہے ہو اسلام کی طرف، کچھ خاموش ہو جاؤ۔ اب ہمیں دیکھ، اب تو جو سوال کیا اس پر بات کرو، بھاگنا کوئی یہ کوئی میرے سوال کا جواب ہے کہ فلاں بھاگ گیا فلاں بھاگ گیا؟ بھاگنے کے اوپر بھی آپ کی مرضی سے آپ ٹاپک کا انتخاب کر میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی میں نے سوال کیا، پہلے آپ سے میں نے پوچھا قرآن پاک حجت ہے، آپ نے کہا حجت ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین جنہوں نے قتال اور انفاق کیا ان کا مقام بعد والوں سے افضل ہے۔ آپ جن کو ائمہ کہتے ہیں ان میں سے 9 امام فتح مکہ سے پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، لہذا ان کا انفاق اور قتال بعد میں ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت سمجھ سے گئے جی۔ ثابت ہوا کہ اب میں اس کا جواب دوں بھائی صاحب، یہ اب اسی بات کو دوبارہ قلندر صاحب آپ کچھ اصول بنا دیں، وَإِلَّا گفتگو کرنا ناممکن ہے اس شخص سے۔ میں نے تو پہلے ابھی ہی کہہ دیا کہ باری باری رکھ دیں، ٹائم رکھ دیں، پھر اسی موضوع پہ بات کریں گے، اسی موضوع کے ساتھ متعلق کچھ ہوگا تو پیش کریں گے، موضوع سے تو نہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ میرا بھی یہی مطالبہ، موضوع سے نہیں نکلے، جو میں نے سوال کیا اس پر بات کریں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ ٹھیک ہے، سن لینا، کچھ باتوں کے اب جواب مقدمات پھر ہوتے ہیں، استدلال کے مقدمات ہوتے ہیں، جواب انسان کی تو آپ 10 سیکنڈ آپ نے مجھے گفتگو نہیں کرنے دی، آپ نے فوراً میری بات کاٹ دی، ٹھیک ہے نا۔ مقدمات آپ سن لیں، پھر دیکھ لیں کہ آپ کے سوال کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ارے بات کریں، اجازت ہے، اب نہیں کاٹیں گے۔
میں کیوں کاٹوں گا اگر آپ موضوع سے نہیں ہٹیں گے تو؟ میں تو آیا اسی لیے کہ بات ہو. چلیں جی، انہوں نے اس ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیہ میں لفظ یہ ہے میرے محترم ناظرین، میں آیہ کے الفاظ آپ کو دکھا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ کے الفاظ کون سے؟ آیہ کے الفاظ یہ ہیں. آیہ کے الفاظ یہ ہیں میرے محترم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح او قاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. یہ برابر نہیں ہے جنہوں نے قبل فتح جہاد کیا اور قتال کیا اور جنہوں نے بعد فتح مکہ قتال کیا. جنہوں نے قبل فتح مکہ قتال کیا ان کے درجہ زیادہ ہے، بڑا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن جنہوں نے پیچھے بھی جہاد کیا، آگے بھی جہاد کیا، جنہوں نے صرف بعد میں جہاد کیا، ہر ایک کا جزا ہے اللہ کے پاس. اللہ بما تعملون خبیر، اللہ آپ کے افعال کو جانتا ہے. شیخ چانڈیو صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ 9 امام آپ کے جو وہ فتح مکہ کے بہت بعد دنیا میں آئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کی ہے ان سے افضل ہوں؟ مثال کس کی دے رہے ہیں؟ جناب امیر حمزہ سلام اللہ علیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے 9 امام سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے جہاد کی. بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ابو بکر عمر کی مثال نہیں دے سکتے. آپ نے دیکھا نا جب جہاد کی باری ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، کیا مجبوری ہے شاڈیو صاحب؟ کیا ابو بکر عمر اس بات کی کہ نہیں دے سکتے نا؟ کیونکہ آیت جیسا بھی ہو اس یہ ابو بکر عمر کی خلافت ثابت نہیں کر سکتا، ان کی فضیلت نہیں ثابت کر سکتا کچھ، کیونکہ نہ ان کا جہاد ہے فتح مکہ سے پہلے نہ فتح مکہ کے بعد. پہلی نقطہ یہ سمجھنا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ چانڈیو صاحب، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتاؤ جی. یہ آیت کس نبی پہ اتر آئی ہے؟ جس نبی پہ اتر آئی ہے کیا وہ محمد ابن عبداللہ العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا کوئی اور نبی ہیں؟ چانڈیو صاحب جواب دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا ہے، آپ جواب دیں، تقریر کریں، پھر میں کیا وہ اس آیت سے واقف تھے یا واقف نہیں تھے؟ بالکل واقف تھے. زندہ باد. کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض الفاظ عبارات ایسے ہوتے ہیں جن کا لفظ عام ہوتا ہے مراد خاص ہوتا ہے؟ لفظ عام ہوتا ہے لیکن مراد اس کا عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا. کیا آپ کو اس قاعدے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ یا ابھی تک سنا ہی نہیں ہے؟ ہاں اچھا اب سنا بھائی. یہ ان الفاظ میں سے ہے میرے محترم ناظرین، قرآن مجید کے ان آیات میں سے جن کا لفظ عام ہے مراد خاص ہے. مراد خاص ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد سب وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ فتح کے بعد آئے ہیں وہ سب مقصود ہوں. اس میں سے خاص افراد مورد نظر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ بے شمار احادیث ہے جو ان کے اپنے کتب میں موجود ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا یہ قرآن کس پہ اتر آئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر آئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بخوبی جانتے تھے. ملاحظہ کریں یہ سنن ترمذی ہے. سنن ترمذی بہت ان کی صحیح کتابوں میں سے ہے، معتبر کتابوں میں سے 2005 میں بیروت میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 894 اس حدیث کو ملاحظہ کریں کہ انس نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخرہ، هذا حدیث حسن. فرمایا یہ حدیث حجت حسن. میرے امت کی مثال بارش کی مثال ہے، پتہ نہیں ہوتا اس کا ابتدا بہترین ہے یا اس کا انتہا بہترین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس آیہ کا مطلب یہ ہوتا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ فتح سے پہلے جنہوں نے بھی جہاد کیا جیسے گمنام آدمیوں کو بھی وہ فتح میں آنے والے کے بعد سب سے بہتر ہے، چاہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام،
تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غلط ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے میری امت کے ابتدا والے زیادہ بہتر ہیں یا میری امت کے انتہا والے زیادہ بہتر ہیں، تو پتہ چلا یہ اس آیت اپنے عموم پہ نہیں ہے. یہ آیت کے لفظ عام ہے، اس کا معنی خاص ہے. یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے، محمد ناصر الدین البانی کی جلد نمبر 5. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحیح احادیث میں اس کا شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں روی مثل امتی من مثل المطر لا يدرى اول خیر ام آخر. روی من حدیث انس نے روایت کی، عمار نے روایت کی، عبداللہ ابن عمر نے روایت کی، امیر المؤمنین سید المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روایت کی ہے، وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی، اور اس کے بہت سارے طرق ہیں. تو حدیث نہ صرف حسن ہے بلکہ متواتر ہے اس کے، کیونکہ بہت سارے طرق ہیں. فالحدیث بہذه الطرق ثابت، صحیح حدیث کے صحیح ہے. مسند ابی داؤد 43 میں اسی حدیث کو ملاحظہ فرمائے، جزء ثانی چاپ دار ہجر. یہاں پہ عمار سے روایت فرمائے، مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخر. میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، اس کا ابتدا بہترین ہے، انتہا بہترین ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا، اس کے بہت سارے احادیث ہیں، میں اس حدیث کو زیادہ اس سے آپ کو وقت نہیں لوں گا کیونکہ بہت ساری کتب میں ہے. مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ الکوفی. اب یہ سپاہ صحابہ والے یہ فیصلہ کریں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جانتے تھے یا نہ قرآن نہیں جانتے تھے. اگر قرآن نہیں جانتے تھے تو یہ کافر ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جانتے تھے تو پھر کیا اس آیت سے ناواقف تھے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ناواقف تھے تو یہ کافر. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بھی جانتے ہیں، لا یستوی منکم من قاتل قبل الفتح وانفق، آیت میں الفاظ بھول گیا، یہ آیت فتح سے پہلے قتال اور نفاق کرنے والے اور فتح کے بعد قتال اور نفاق کرنے برابر نہیں ہے. اولئک اعظم درجۃ، قتال سے فتح سے پہلے والے وہ زیادہ عظیم والے ہیں. تو نبی صلی اللہ، اس آیت کا مطلب کچھ اور ہوگا. یہ مطلب یہ نہیں جو یہ عموم پہ لیتے ہیں. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی جز نمبر 7 چاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیدرکن المسیح من هذه الامة اقوام انہم لمثلکم او خیر 3 مرات. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام سے، جب مسیح آئیں گے آسمان سے، عیسیٰ ابن مریم، ایسے اقوام ان سے ملاقات کریں گے جو آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں. آپ جیسے ہیں یا آپ سے بہتر ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ اس امت میں اس طرح نہیں ہے کہ امت کے ساتھ جو پہلے والے تھے، فتح سے پہلے والے تھے، وہ سب سے بہتر ہیں. اس طرح نہیں ہے، اس عموم پہ نہیں ہے. کتاب المصنف جلد نمبر 4 میں پھر یہاں پہ بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدركن المسيح من هذه الامه اقوام، لا يدركن المسيح من هذه الامه اقواما انهم لمثلكم او خير 3 مرات. 3 دفعہ اسی جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. اچھا، اس کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری ہے. ادھر دیکھو شیخ، جز نمبر 7 حافظ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 275، ابن ابی شیبہ قد روى ابن ابی شیبہ باسناد حسن سند کے ساتھ لیدرکن المسیح اقواما انہم لمثلکم او خیر، کہ مسیح علیہ السلام سے اس امت سے جو لوگ ملیں گے وہ صحابہ جیسے ہوں گے یا صحابہ سے بہتر ہوں گے. صحابہ جیسے ہوں گے یا صحابہ سے بہتر ہوں گے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جز نمبر 3. ملاحظہ کریں، یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح علی شرط الشیخین لیدرکن الدجال قوما مثلکم او خیرا منکم 3 مرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے ایسے افراد ہوں گے جو دجال سے ان کی ملاقات ہوگی، دجال سے، ٹھیک ہے نا، دجال کے زمانے میں، آخری زمانے میں، وہ صحابہ ہوں گے یا صحابہ سے بھی بہتر ہوں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا، مزید میں آپ کو صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ فتح سے پہلے جو صحابہ تھے ان سے بہتر لوگ آنے والے ہیں. یہ کتاب سنن الترمذی
تحقیق شیخ صدقی جمیل العطار دارالفکر میں 2005 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 870 میں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ. فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں دینداری کرنا اتنا سخت ہوگا جیسے آگ ہاتھ میں ہتھیلی میں انگارہ لینا ہوگا، اتنا مشکل کام ہوگا. لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ. اس زمانے کا جو مسلمان ہوگا اس کو 50 عابد صحابے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اس زمانے کے ایک آدمی کو 50 صحابی کا عابد عامل صحابی کا ثواب ملے گا. یہ کس کے مائکروفون سے شور ہو رہا ہے؟ چانڈیو صاحب آپ کے مائکروفون سے بڑا شور ہو رہا ہے. میری آواز واپس آ رہی ہے. ہاں ان کو چانڈیو صاحب کو جب تک میں بات کر رہا ہوں نا ان کے مائک کو آپ میوٹ کر دیں بھائی. میری آواز واپس آ رہی ہے ان کے مائک سے. فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلَ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ. ایسے ایام آئیں گے کہ اس میں صبر کرنا اس طرح مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگار وہ ہوتا ہے نا آگ کا جو کوئلہ ہوتا ہے جلتا ہوا کوئلہ، وہ اس طرح پکڑنا مشکل ہوتا ہے. اس زمانے میں جو عمل کرے گا ایک شخص کا عمل 50 صحابہ جیسا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجر 50 رجلا منا او منہم. صحابہ نے کہا کہ 50 آدمی کا اجر، ہم صحابہ کا اجر یا اس زمانے کے لوگوں کے 50 آدمی کا اجر؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بل اجر 50 رجلا منکم. نہیں، آپ صحابہ میں سے 50 آدمی کا ثواب ایک آدمی کو ملے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا صحابہ سب سے افضل ہے، یہ سب آپ کی کہانیاں. اچھا، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. یہ کتاب صحیح ابن حبان، اس میں سب احادیث نے کہا صحیح ہے. اس میں بھی اس نے اس حدیث کی تصحیح کی، یہی حدیث جو میں نے پڑھی، حدیث میں نے پڑھی. تو یہ پتہ چلا میرے محترم بھائی کہ اس طرح نہیں ہے. فتح سے پہلے جتنے لوگ تھے ہر لحاظ سے وہ سب لوگوں سے کیا تھے؟ بہتر تھے، افضل تھے. مستدرک صحیحین میں بھی اس حدیث کو نقل کیا اور ذہبی نے بھی تصحیح کیا، حاکم نے بھی تصحیح کیا، معجم کبیر طبرانی وغیرہ نے روایت کیا. اچھا، البانی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا. ملاحظہ کریں، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک اور حدیث، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 28 اور یہ 1999 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 16974، صفحہ نمبر 181. ابو جمعہ روایت کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ الجراح نے کہا یا رسول اللہ هل احد خیر منا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ کوئی ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ صحابی نے پوچھا. اسلمنا معک، ہم آپ کے ساتھ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. وجاہدنا معک، اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیے. فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی ھذا حدیث صحیح. فرمایا جی ہاں، آپ سے بہتر بھی لوگ ہوں گے. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور مجھ پہ ایمان لایا. صحابہ سے افضل، صحابہ سے افضل، ٹھیک ہے نا؟ فتح والے ان سب سے بہتر. اور ابو عبیدہ جراح آپ خوب کہتے ہیں کہ فتح سے پہلے مسلمان ہوا تھا، جہاد کی تھی اس نے. پھر مزید ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 184 میں جو حدیث نقل کی ہے، اسناد صحیح رجال ثقات رجال الشیخین، بخاری مسلم کے رجال ہیں. ابھی میں ختم کر لیتا ہوں، آپ کی باری، میں خاموش، یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں. میں مزید میرا جواب ابھی باقی ہے، میں نے فل جواب نہیں دیا، لیکن تاکہ میری بات جو ہے زیادہ لمبی نہ ہو جائے. آپ کی باری. ابو عبیدہ جراح سے روایت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد خیر منا، کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ اسلمنا معک وجاہدنا معک، ہم نے آپ کے ساتھ اسلام لایا اور آپ کے ساتھ جہاد کیا. فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم، ایک قوم آپ کے بعد آئے گا، یؤمنون بی ولم یرونی، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور مجھ پہ ایمان لائے، میری تصدیق کی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ثابت ہوا ان سب احادیث سے ثابت ہوا متواتر بہت سارے احادیث. اس طرح نہیں ہے کہ فتح سے پہلے جو لوگ تھے وہ عام طور پر سب کے سب جنہوں نے جہاد کیا وہ فتح کے بعد والے لوگوں سے افضل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اب میں اگلے ٹرم میں ثابت کروں گا آپ کے لیے کہ اس آیت کے جس آیت کے انہوں نے تلاوت کیا میرے بھائی نے، الفاظ عام ہے، مراد اس کا خاص سے، اس سے پھر صرف اور صرف مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جی جی چانڈے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ نے میرا سوال سنا۔ میرا سوال بالکل صاف اور سادہ سا تھا کہ فتح مکہ سے پہلے والے مومنین جن میں سے میں نے نام لیا حضرت امیر حمزہ کا، اور اس کی حکمت ہے کہ میں نے نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام کا نام نہیں لیا، حضرت امیر حمزہ کا کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں دوسروں کا نام لیتا تو یہ ان کے اعمال پر اس کے بعد شروع کر دیتا۔ کبھی میں نے حضرت امیر حمزہ کا نقل آ گیا، کیا ہوا اس کو؟ فریز ہو گیا، موبائل دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فریز ہو گیا یہ۔ میں اس بحث پہ نہ میں مزید گفتگو کر لیتا ہوں، وہ ابھی وہ شاید یہ بحث ناقص رہ جائے گا، کیا خیال ہے؟ وہ واپس آ جائے نہ آ جائے، کیا خیال ہے قلندر صاحب؟ ٹھیک ہے، میں آیت کا جواب دے دوں، کیونکہ اگر وہ نہیں آیا تو بس بحث ادھورا نہ رہ جائے، کیا خیال ہے؟ ہاں مکمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی میوٹ ہے بھائی، آپ کیوں میوٹ ہے قلندر بھائی؟ نہیں میرا تو میوٹ نہیں ہے، میوٹ ہے بھائی، قلندر صاحب میرا آواز صحیح ہے۔ میوٹ نہیں ہے تو بات کچھ کریں نہیں کہ مجھے میرا، آواز نہیں آ رہی، کچھ بولیں، آپ کو نہیں آ رہی، آپ کو مجھے نہیں آ آواز رہی، نہیں آ رہی، آپ کو آواز نہیں آ رہی۔ شاید میرا ہیڈ فون ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کی آواز ہے، ایک منٹ آواز ہے لیکن چارج آپ کو ختم ہو گیا سنائی اس کا؟ نہیں دے رہا۔ ہاں چارج ختم یہ ہوا بہت ہوگا اس اچھی میں۔ چیز ہے، اس کے چارج 9-10 گھنٹے ختم نہیں ہوتی ہے، کیوں کیسے ہو سکتا؟ بولیں ابھی ابھی ٹھیک ہے، اس کی آواز ہے ابھی؟ یہ آف ہو گیا ہوگا۔ یہ چانڈے نے شاید کچھ، جعفر بھائی چانڈے نے شاید کچھ پڑھائی کی ہے۔ کچھ بولیں قلندر بھائی، کچھ بولیں۔ ہاں اب آواز نہیں آ مجھے رہی ہے آواز حضرت نہیں آ آپ رہی، کو؟ تو ختم کر لیتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ادھر جو بھی دوسرا بھی آئے گا وہ بھی مجھے سنائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ بہت معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے بہت معذرت کے ساتھ پروگرام کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے، اس لیے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ چانڈیو بھائی بھی تشریف لائیں، وہ میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہیں، ابھی کنیکٹڈ ہے، مجھے نہیں معلوم، تو کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایشو پیش آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں کیونکہ مجھے اگر سنائی نہ دے نا تو میں یہ ہیڈ پیس کے ذریعے سنتا ہوں، یہ ہیڈ پیس اس کی چارج بھی صحیح ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے آواز کیوں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ٹربل شوٹ کرنے میں اتنی جلدی نہیں ہوگا، تو میں آپ سب سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ چلیں، کتنے گھنٹے کا شو ہوا ہے ابھی تک شو ہوا ہے 3.5 گھنٹے کا، یہ بھی کافی ہے، اوکے۔ لیکن میں چانڈیو صاحب کا ایک جواب دے دوں، کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس کا فل جواب سن لیں، پھر اس کے بعد میں شو کا خاتمہ کر لیتا ہوں۔ تو میں نے بہت ساری احادیث دکھا دی کہ اس طرح نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہ اس امت کے پہلے والے امت کے آخری حصے سے بہتر ہیں، چاہے وہ فتح سے پہلے والے ہوں، یہ احادیث میں موجود ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ظاہری طور پہ کہ فتح سے پہلے والے وہ افضل ہیں، فتح سے پہلے والے وہ افضل ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ قرآن میں بہت سارے آیات ہیں، سنت میں بہت سارے احادیث ہیں جن کا ظاہر عام ہوتا ہے، ظاہر عموم ہوتا ہے، لیکن اس کا مراد مخصوص افراد ہوتے ہیں۔ ملاحظہ کریں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، سورہ حدید کی جو آیت انہوں نے پڑھی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا ہو گیا ہے تم کو صحابہ مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں پیسے خرچ نہیں کرتے؟ مجھے تو سنائی نہیں دے گا کہ آدمی کیا کہے گا، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، جعفر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، ایک منٹ میں جعفر صاحب کو لے کے آتا ہوں۔
جعفر صاحب آپ ایک منٹ میں آپ کو آن کر دوں یہاں پہ. جعفر صاحب آپ بولیں. ٹھیک ہے نا, آپ کی آواز میں نے مجھے نہیں سنائی دے رہی. جی جی چانڈیو بھائی آپ تو میرے ساتھ ہی ہے نا, میں ان دو لوگوں کو خالی خبر دے رہا تھا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اللہ یاری کو نا ہمارا آواز جا نہیں رہا زوم سے, اور آپ کا انٹرنیٹ کافی اٹک رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جعفر صاحب؟ زوم کا کوئی آواز اس کو جا نہیں رہا ہے. ابھی میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے کہتے ہیں مجھے میرا مائک کھول تاکہ آپ لوگوں کو آپس میں بات کرنے میں آسانی ہو نا. یہ دیکھیں ان کا مائک کھولتا ہوں تو. ہلو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اچھا, قرآن میں بہت سارے آیات ہیں جن کا ظاہر عام ہے, باطن ان کا خاص ہوتا ہے. یہ البرہان فی علوم القرآن ہے, زرکشی صاحب کی. ملاحظہ کریں یہاں پر, یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, البرہان فی علوم القرآن, زرکشی صاحب کی. یہاں پر صفحہ نمبر 220 میں خطاب العام والمراد الخصوص. قرآن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں الفاظ عام ہوتا ہے, خطاب عام ہوتا ہے, لیکن الفاظ اس کے عام ہوتے ہیں, لیکن اس سے مراد مخصوص افراد ہوتے ہیں. الذین, اس کے بہت سارے مثال ہیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاء وغیرہ وغیرہ. اس کے قرآن بہت ساری مثالیں, میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. قرآن مجید میں یا سنت میں اسی طرح, ما اذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر, کہ ابو ذر سے زیادہ سچا نہ آسمان کی نیچے گزرا ہے نہ زمین کے اوپر گزرا ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سچا ہے نہیں. اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام نہیں, اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ غیر معصومین, غیر انبیاء کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ان میں سب سے زیادہ سچا صادق القول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طرح الفاظ بہت ہیں. یہ جو آیت ہے, جب یہ ثابت ہوا میرے محترم ناظرین, تو آیت کی جو بات ہو رہی ہے کہ لا يستوي منكم من انفق قبل القتل وقاتل من قبل الفتح وقاتل, یہ اس آیت کے متعلق یہ عام نہیں ہے. اس کا مطلب مخصوص فرد ہے. یہ کتاب المسترشد فی امامت امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, جو حافظ محمد ابن جریر ابن رستم الطبری امامی کی کتاب ہے. یہاں پر حدیث یوم الشورا میں صفحہ نمبر 332 میں حدیث شروع ہوتی ہے, اور کافی لمبی حدیث ہے. اس میں ایک جملہ ہے, امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام هل نشدت قال نشدتكم الله هل فيكم احد نزلت فيه. صحابہ کرام سے امام امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر کے قتل کے بعد اس شورا میں جہاں پہ عثمان کو خلافت بنایا گیا تھا, وہاں پہ فرمایا تھا کہ آپ صحابہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے متعلق یہ آیہ نازل ہوئی ہے, لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل غیری. کیا میرے آپ یہ آیہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے میرے علاوہ؟ تو سب نے فرمایا کہ نہیں, ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کے متعلق یہ آیہ نازل ہوئی, یہ صرف آپ کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو یہ آیہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. کہ وہ قرآن جب فرماتا ہے نا کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا اور جن لوگوں نے فتح کے بعد جہاد کی, یہ برابر نہیں ہے. جن لوگوں نے فتح سے پہلے جہاد کی یہ عام نہیں ہے, اس سے مراد خاص فرد مراد ہے, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اچھا, ایک اور بھی حدیث دکھا دوں اس کے متعلق. یہ کتاب اعمالی شیخ طوسی رحمہ اللہ, یہاں پر مجلس یوم الجمعہ مجلس نمبر 21 میں یہاں پہ بہت لمبی حدیث ہے, حدیث نمبر 1174 میں. وہاں پر بھی ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ ہے کہ میرے والد صاحب سابقون اولون ہیں, اور ان کے متعلق یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ تعالی. اوکے, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اوکے میرے محترم ناظرین, آپ سب کا شکریہ. کیونکہ ٹیکنیکل پرابلم آیا, میں آپ کی آواز نہیں سن سکتا, تو اس لیے مجھے آپ لوگوں سے خداحافظی کرنا پڑے گا.